إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات على محمد. برادران عزیز بخاران محترم، آج چوتھی مجلس ہے اور موضوع ہے آیات ولایت. سرنامہ کلام میں مسلسل آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 سماعت فرما رہے ہیں. ارشاد پروردگار ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اہتمام پروردگار کی طرف سے کہ وہ صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے. یخرجہم، وہ نکالتا ہے، نکالتا رہے گا، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف وہ لاتا رہے گا. اگر کوئی آنے کے لیے تیار ہو تو وہ ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہے. پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت میں بخل نہیں ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور خدا کے مقابلے پر کچھ اور بھی ہیں کہ جنہوں نے بھی ولایت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور وہ ولایت رکھتے ہیں کن کے اوپر کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی روشنی کی طرف جا بھی رہا ہو تو پھر ان کو جانے نہیں دیتے، وہ کھینچ کر انہیں اندھیرے کی طرف لے آتے ہیں جہاں پر پھر وہ بھٹکتے رہتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، کہ جس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آج جس آیت پر خاص طور پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ آیت مباہلہ ہے. سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ حبیب اگر قضیہ عیسیٰ میں علم آنے کے بعد کوئی آپ سے کوئی حجتی کرے، بحثہ بحثی کرے، زندہ کرے، فقل تعالوا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، کہ ٹھیک ہے پھر اب باتیں تو بہت ہو چکی، اب ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو آواز دیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو آواز دو. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، جنہیں ہم اپنی نساء سمجھتے ہیں ہم انہیں آواز دیتے ہیں، جیسے تم اپنی نساء سمجھتے ہو تم اسے آواز دو. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جسے ہم اپنی جان سمجھتے ہیں ہم بلاتے ہیں، جیسے تم اپنی جان سمجھتے ہو تم بلا دو. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ نہ تمہیں ہم سے لڑنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں تم سے لڑنے کی ضرورت ہے. خدا کی بارگاہ میں ہم بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں تم بھی ہاتھ پھیلاؤ. تم دعا کرو ہم بھی دعا کرتے ہیں. تم بھی یہ کہو کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت. اب برادران عزیز، ظاہر ہے کہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، اس پس منظر کو سمجھنا میرے نوجوان دوستوں کے لیے میں بیان کرنا چاہوں گا. دیکھیے پروردگار عالم نے سورہ آل عمران کی جو ابتدائی 61 آیتیں ہیں، یعنی یہ 61ویں آیت تو وہ ہے جس کو آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے. اچھا یہ ظاہر ہے کہ میرے دوستوں کے لیے بالکل واضح ہونا چاہیے کہ جس طرح سے سوروں کے نام ہوتے ہیں اسی طریقے سے بعض آیتوں کے نام بھی ہوتے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوروں کے نام تو بہت واضح ہے، آپ پڑھتے چلے جائیے، سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، سورہ برات، یہ سارے نام. سورہ ناس تک 114 سورے ہیں تو ہر سورے کا ایک نام تو ہے ہی. بعض سورے ایسے ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ نام، جیسے سورہ فاتحہ ہے تو فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، حمد بھی کہا جاتا ہے، سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے.
بہت سے نام سورہ فاتحہ کے، لیکن بعض آیتیں، ہر آیت نہیں مگر بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام، یہ عربی زبان کے اندر ہوتا ہے کہ بعض جملے ہوتے ہیں ان جملوں کے نام ہوتے ہیں، بعض آیتیں ہوتی ہیں ان آیتوں کے نام ہوتے ہیں۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک آیت ہے مگر اس کا نام ہے بسملہ، ایک نام ہے بسملہ۔ اسی طریقے سے وہ آیت کہ جس میں پیغمبر اکرم کی نبوت کے خاتمے کا تذکرہ ہے کہ حضور کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام ہے آیہ ختم نبوت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بس وہ اللہ کے رسول ہیں، انبیاء کے خاتم۔ تو اس کا نام پڑ گیا، اس کا عنوان ہے آیہ ختم نبوت۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ جہاں پر اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم آیا اس کا نام رکھ دیا گیا بسملہ، جہاں پر حضور پر نبوت کے خاتمے کا ذکر آیا تو وہاں پر نام رکھ دیا گیا آیہ ختم نبوت، جہاں پر قربا سے مودت کا حکم دیا گیا تو آیت کا نام رکھ دیا گیا آیہ مودت، جہاں پر چادر میں جمع کر کے طہارت کا اعلان کر دیا گیا اور آیت نازل ہو گئی تو آیت کا نام رکھ دیا گیا آیہ تطہیر۔ اسی طریقے سے جس آیت کے اندر مباہلہ کا ذکر کیا گیا تو اس آیت کا نام رکھ دیا گیا آیہ مباہلہ۔ اب یہ ہے سورہ آل عمران۔ اچھا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ بالکل ساتھ ساتھ، دوسرا سورہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ بقرہ، تیسرا سورہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ آل عمران، یہ دونوں مضامین کے اعتبار سے کافی مشابہت رکھتے ہیں، ریزمبلنس ہے، یعنی بہت ساری چیزیں دونوں کے درمیان ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیگر موضوعات نہیں ہیں، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو بہت سے دوسرے سوروں میں بھی مل جائے گا، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کی آسان سے مثال ہے۔ دونوں کے مضامین اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کافی اشتراک نظر آئے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، وہاں پر ہے قل اعوذ برب الناس، اے حبیب کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب فلق کی پناہ میں۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب آپ غور فرمائیے، آپ کی خدمت میں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے ایک مضمون مختلف انداز سے دو صورتوں کے اندر رکھ دیا، تفصیلات ہیں اپنے جگہ پر، مگر یہ ہے یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اور پھر ایک مرتبہ اپنے نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ جب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے، توجہ کیجئے گا، یہ آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر عرض کر رہا ہوں کہ جب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، تو ایک تو ہے پناہ دینے والا، اس سے تو محبت کی جائے گی، ایک وہ ہے جو پناہ میں آ رہا ہے، مگر جس کے مقابلے میں پناہ میں آنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا اس سے بھی محبت کی جائے گی؟ بہت توجہ کیجئے گا کہ ایک وہ ہے جو پناہ میں آ رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کی پناہ میں آ رہا ہے، مگر کوئی تو اتنا شریر شیطان ابلیس یا ابلیس صفت یا ابلیس کا پیروکار ہے کہ جو اتنا تنگ کر رہا ہے کہ جس کے مقابلے میں پناہ طلب کی جا رہی ہے، تو خدا سے تو محبت کی جائے گی، مصطفیٰ سے تو محبت کی جائے گی، مگر اس شیطان کو بھی تو تلاش کرو کہ جس کے مقابلے میں پناہ طلب کی جا رہی ہے، اسے محبت نہیں کی جائے گی، اسے اظہار تبرہ کیا جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید کا سورہ ہے، نواں سورہ، جس کا ایک نام ہے توبہ، ایک نام ہے سورہ براءت۔ تو براءت کا مطلب ہی ہے تبرہ، اس کے اندر آغاز ہی میں بسم اللہ کیوں نہیں رکھا پروردگار نے؟ اسی لیے نہیں رکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمانیت کا حوالہ ہے، رحیمیت کا حوالہ ہے۔ جب تبرہ کیا جا رہا ہے، براءت کا اعلان کیا جا رہا ہے، تو پھر اس وقت رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر بلاغت کے خلاف ہے، لہذا وہاں پر نہیں رکھا گیا اور تبرے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ مولانا ابوالکلام آزاد شیعہ نہیں تھے، بہت معروف شخصیت، بزرگان تو یقیناً واقف ہے، ان کے جو سیاسی نظریات وہ اپنی جگہ پر، انتقال ہو گیا، کانگریس کے رہنما تھے، پاکستان کے مخالف تھے، مگر ان کی علمی حیثیت مسلم۔ انہوں نے ایک بہت پیارا تبصرہ کیا، ان کا ایک مضمون ہے تولا و تبرہ۔ شیعہ نہیں ہیں
برادران اہل سنت کے معتبر عالم ہیں، ان کی تفسیر بڑی معروف ہے، اور انہوں نے مضمون لکھا تولا اور تبرہ، اور اس کے اندر وہ کیا جملہ لکھتے ہیں، بہت قیمتی ان کا تبصرہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر، توجہ کیجئے گا، وہ فرماتے ہیں تبرہ کو سمجھانے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم بروں کو بھی اچھا کہیں گے تو اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس باقی کیا بچے گا؟ یعنی واقعاً بہت قیمتی تبصرہ ہے، کامن سینس کی بات ہے، لاجیکل ہے کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم بروں کو بھی اچھا کہیں گے تو اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کیا باقی رہے گا۔ یعنی میں اب اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کروں، وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ خائن کو بھی امین کہیں گے تو پھر امین کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ بچے گا؟ اگر ہم جھوٹوں کو بھی صادق کہنا شروع کر دیں تو جو صادق ہیں ان کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ بچے گا؟ جو غدار ہیں ان کو بھی وفادار کہنا شروع کر دیں تو جو وفادار ہیں ان کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ بچے گا؟ اور پھر اس کے بعد اگر فرار کو بھی بہادر کہنا شروع کر دیں تو جو بہادر ہے اس کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ بچے گا؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو انصاف کی بات یہ ہے کہ بات تو بڑی معقول ہے، یہی وہ معقولیت ہے کہ جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے برات از مشرکین۔ تو ظاہر ہے کہ پہلے مرحلے میں تو پیغام دیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ایمان کی دعوت تمہارے لیے ہے، اگر تم قبول کر لو تو دولت ایمان سے مالا مال ہو جاؤ گے، اور اگر اپنے کفر پر باقی رہنا چاہتے ہو تو یہ بھی تمہاری چوائس ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ مگر پھر جو کافر ہے وہ انکار کر رہا ہے، کفر کا مطلب ہے انکار، کافر یعنی انکار کرنے والا۔ اب اگر وہ لڑنے کے لیے آ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر تلوار کھینچ کر مقابلہ کیا جاتا ہے۔ یہ آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے سورہ حج کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن دیا جاتا ہے، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے، صیغہ مجہول ہے، پیسو وائس ہے، کہ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے ان کو اذن دیا جاتا ہے کہ وہ اس قتال کا جواب دیں، بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ آپ نے غور فرمایا یہ تلوار خود سے لے کر میدان میں نہیں آ گئے، جب تلوار کھینچ کر ان کے اوپر تجاوز کیا گیا تو یہ اپنے دفاع کے لیے میدان میں آئے۔ دفاع کے لیے بھی پہلے مرحلے میں دعوت دی گئی کہ کسی طرح سے مذاکرات کرو، سمجھانے کی کوشش کرو، اس آگ کے اوپر پانی ڈالنے کی کوشش کرو، لیکن اگر وہ مصر ہے تو پھر مصر ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تلوار لے کر آ گئے۔ تب ایک انسان کیا کرے؟ کیا وہ اپنے آپ کو پیش کر دے کہ مجھے قتل کر دو، یا وہ اپنا دفاع کرے؟ یہ وہ دفاع ہے کہ جس کو قرآن جسٹیفائی کرتا ہے۔ اب یہاں پر اگر کیس یہ ہو جائے کہ وہ ایمان کی دولت قبول نہیں کرنا چاہتا، ایک اپنے کفر پر باقی رہ کر دستبردار بھی نہیں ہونا چاہتا، لکم دینکم ولی دین، دو تیسرا مرحلہ وہ لڑنا بھی نہیں چاہتا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا اصرار ہے کہ حق پر تو ہم ہی ہیں، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر مباہلہ کیا جاتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، یعنی ایک ہے یہاں سے دعوت ایمان قبول کر لیں تو وہ بھی مومن بن جائے، ادھر آ جائے، اگر وہ قبول نہ کرے اور اپنے کفر پر باقی رہنا چاہے، پیسفل کو ایگزسٹنس، پرامن بقائے باہمی، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ تیسرا مرحلہ وہ کہے گا نہیں جناب ہم تو آپ کے اوپر تجاوز کریں گے، تلوار لے کر میدان میں آ گئے، تو یہ بیچارے کیا کریں سوائے اس کے کہ اپنا دفاع کریں گے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے مقابلہ کریں گے۔ آخری مرحلہ کہ وہ کہے کہ نہیں جناب ہم آپ کی دعوت ایمان بھی قبول نہیں کرتے، ہم اپنے کفر پر باقی تو رہیں گے، تلوار سے مقابلہ بھی نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ میدان روحانیت کے شہ سوار تو ہم ہی ہیں۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر کہا جائے گا ندعو ابناءنا و ابناءکم، کہ پھر ٹھیک ہے تم لڑنا نہیں چاہتے تو ہم بھی تلوار نہیں کھینچیں گے، مگر پھر اس کے بعد کام یہ ہوگا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ،
انفسنا و انفسکم، جس کو ہم اپنا نفس اور اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے آتے ہیں، جس کو تم اپنا نفس اور اپنی جان سمجھتے ہو تم لے آؤ۔ یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران مضامین کے اعتبار سے آپ کو کئی شباہتیں نظر آئیں گی۔ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، آپ دیکھیے سورہ بقرہ، آپ کو یہودیوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں مل جائیں گی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یعنی یہودی یاد کرو جو میں نے نعمتیں تمہیں دیں، یاد کرو میں نے کتنی نعمتیں تم پر نچھاور کر دی، تم جسٹیفائی نہیں کر پائے، تم لوگوں نے اپنے آپ کو اس نعمت کا اہل ثابت نہیں کیا، ایز اے رزلٹ پھر پروردگار کی طرف سے مار بھی ہے، پروردگار کی طرف سے عذاب بھی ہے، یہ سب کچھ ہوا۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں تو آپ کو جو چیز ملے گی وہ ہے نصارہ یعنی عیسائی، کرسچینٹی۔ سورہ بقرہ کے اندر یہود کا ذکر زیادہ ہے، سورہ آل عمران کے اندر نصارہ کا ذکر زیادہ ہے، نصارہ یعنی کرسچنس۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے خاص طور پہ میرے نوجوان دوست کہ اگر لفظ بقرہ آپ کو مل گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کا یہ سورہ جو 286 آیتوں پر مشتمل ہے 286 تو بس بقرہ ہی اس کا موضوع ہے۔ بقرہ یعنی گائیں، گائیں سے متعلق تو چند آیتیں ہیں، آیت نمبر 67 آنورڈز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس بقرہ اس گائیں سے متعلق ہے۔ تو قرآن مجید کے سوروں کے نام اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ آل عمران تو آل عمران کے بارے میں کچھ گفتگو ہے مگر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ سورہ نساء، نساء یعنی عورت کے اوپر گفتگو ہے مگر اور بھی بہت ساری باتیں۔ تو سورہ بقرہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آیت نمبر 67 وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے گفتگو کر رہے ہیں، بنی اسرائیل والوں نے کسی کا قتل کر دیا اور چھپا رہے ہیں، ایک تو قاتل اور پھر چھپا بھی رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا ماحول تھا، تو چھپا رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے طے کیا کہ جو قاتل ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ بیان وہاں پر محفوظ کیا گیا۔ اس قال موسیٰ لقومہ، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے تھے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائیں ذبح کرو۔ تو بنی اسرائیل والے وہ آسانی سے مان جائے وہ قوم ہے؟ انہوں نے کہا تتخذونا ہزوا، اے موسیٰ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ کیا خدا یہ حکم دے گا کہ گائیں ذبح کرو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، حکم خدا ہو اور میں پہنچانے میں ادھر ادھر کی کوئی بات کر دوں تو یہ تو جہالت ہے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ ایک کام کرو ذرا اپنے رب سے سوال کرو۔ بدتمیزی آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے رب سے سوال کرو، ادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھو، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بتائے کہ یہ گائیں کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا جملہ سنا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں فریاد کی کہ مالک میری قوم کہہ رہی ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، بات تو بڑی سادہ اور صاف تھی، ایک گائے لو اور جا کر ذبح کر دو، مگر میری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو مالک تو بتا دے کوئی اور نشانی۔ تو اب پروردگار عالم نے کہا کہ بھئی گائیں ایسی ہو، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا خدا یہ کہتا ہے کہ گائیں ایسی ہو کہ نہ بکر ہو نہ فارس ہو، یہ لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، اوانم بین ذالک، درمیان کا معاملہ ہو، فافعلوا ما تؤمرون، ارے جو تم کو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ انہوں نے کہا کہ ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اے موسیٰ ابھی بھی ہمارے لیے واضح نہیں ہوا، ذرا اپنے رب سے سوال کرو کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا رنگ بتائے پروردگار۔ یہ دوسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اے موسیٰ جا کر سوال کرو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سچ پٹائے اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں کہا مالک یہ دوسری مرتبہ بھی سمجھ نہیں پائے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ذرا رنگ تو بتانا۔ اور اب پروردگار عالم نے بتایا اور موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ اے بنی اسرائیل زرد رنگ صفرا
کھلا ہوا رنگ ہو، کھلتا ہوا، ایسا کہ جس کو دیکھنے والے کو اچھا لگے، یہ ہے رنگ اس کا۔ انہوں نے کہا ادعو لنا ربک، یہ تیسری مرتبہ، اے موسیٰ اپنے رب سے سوال کرو، یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائیں کیسی ہو، ان البقرہ تشابہ علینا، یقیناً یہ گائیں ہمارے لیے متشابہ ہو گئی ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ 3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھ نہیں پائے، ہم سمجھ نہیں پائے، ہم سمجھ نہیں پائے۔ اب اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم سے سوال کرتے ہیں، خدا جواب نازل کرتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی گائیں ایسی ہو کہ جو کھیت میں ہل جوتنے کے لیے استعمال نہ ہوتی ہو اور نہ ہی پانی سینچنے کے لیے استعمال ہوتی ہو، اب تو کرو۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، کہ ہاں موسیٰ اب تم نے برحق بات کہی ہے، اب تم نے حق بات کہی۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور پھر انہوں نے ذبح کیا ورنہ وہ کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی جس نقطے کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1 مرتبہ کہا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ ذرا پوچھو یہ گائیں کیسی ہو۔ پھر اس کے بعد ان کو بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونھا، دوسری مرتبہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ پھر اس کے بعد موسیٰ نے بتایا، انہوں نے کہا ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ بتایا، 3 مرتبہ مار کھائی اور چوتھی مرتبہ ان کو حق سمجھ میں آیا۔ یعنی ہمیں اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ 3 مرتبہ مار کھا کر حق سمجھنے کی رسم بہت پرانی ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کا۔ غور فرمایا آپ نے برادران عزیز، اور پھر پروردگار عالم نے سمجھایا کہ اصل قضیہ یہ تھا، اس قتل تم نفسن، تم نے ایک نفس محترم کو قتل کر دیا، فادارأتم فیہا، تم اس کو چھپانا چاہتے تھے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تم جو چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ گائیں ذبح کروائی، اور گائیں ذبح کرنے کے بعد یہ کہا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ہم نے ان سے یہ کہا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یہ جو گائیں ذبح کی ہے نا، اس کا ایک ٹکڑا لے جا کر اس مقتول کے جسم سے مس کرو، مس کرو، ہوگا کیا کہ وہ زندہ ہو جائے گا، اور پھر خود بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ اور پھر پروردگار فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ، اللہ اسی طرح سے زندہ کرتا ہے۔ زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ اے پروردگار، جب تو زندہ کرتا ہے تو یہ پوری ایکسرسائز کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے گائیں ذبح کروائی، گائیں ذبح کروانے کے بعد کہا کہ اس کا ایک ٹکڑا لے جا کر لگاؤ، جب لگاؤ گے تب وہ زندہ ہوگا۔ اگر کوئی وہابی ہوتا تو کہہ دیتا کہ مردہ گائے ہیں، ٹچ کرنے سے ہوگا کیا؟ وہ تو فوراً کہہ دیتا کہ یہ تو مردہ ہے، مردہ سے ٹچ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مگر پروردگار عالم یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ اے بندگان میری بات کو سمجھو، زندہ میں کرتا ہوں، مگر اگر اس کے وسیلے سے زندہ کرنا چاہتا ہوں تو تمہیں اعتراض کیا ہے؟ اگر میں اس کے وسیلے سے زندہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں ایک چیز سمجھا رہا ہوں کہ اسے ذبح کرو، پھر اس کا ایک ٹکڑا لگاؤ، جب ٹکڑا لگاؤ گے تب وہ زندہ ہوگا۔ یہ قرآن ہے برادران عزیز، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، قرآن ہے۔ جب یہ ٹکڑا لگے گا پھر اس کے بعد میں محیی ہوں، میری احیا کی ادا تمہارے سامنے آئے گی، میرا احیا کا انداز، زندہ کرنے کا طریقہ تمہارے سامنے آئے گا۔ اب برادران عزیز سمجھ میں آیا کہ جو پروردگار کا منتخب اور مصطفیٰ ہو اس کے مس کرنے کا اعجاز کیا ہوتا ہے۔ وہ مقتول تھا، گائے کا ایک ٹکڑا اس کو مس کر دیا گیا، وہ زندہ ہو گیا، اور وہ فطرس تھا کہ بالوں پر سے محروم تھا، حسین کے جھولے سے مس ہو گیا، بالوں پر پا گیا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور فرمایا یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور ان کے ذریعے سے کل بھی میں نے گزارش کی تھی، ہمارے عقائد ہوا میں نہیں ہیں، ہم قرآن مجید سے دلیل رکھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اتنا کچھ بیان کیا ہے کہ
کہ اگر اس کتاب خدا کو ریفر کیا جائے تو ہمیں اپنے عقائد کے لیے وہ ساری جسٹیفیکیشن فراہم ہو جاتی ہے، وہ ریزننگ مل جاتی ہے کہ جس کے بعد قلب کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ معصومین کے اقوال، پیغمبر اکرم کی احادیث اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کی آیتیں۔ میں عرض کر رہا تھا برادران عزیز، ایک طرف سورہ بقرہ، دوسری طرف سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ میں یہ چند آیت جن میں بقرہ کا ذکر ہے، آل عمران میں آل عمران کا ذکر آیا، چند آیتیں کہ جن کے اندر آل عمران کا ذکر آیا۔ تمام تر ابتدائی آیتیں، یعنی آیت نمبر 1 سے اگر آپ شروع کریں اور آیت نمبر 61، 62، 63، 64، 65 تک چلے جائیں، 70 تک چلے جائیں، یہ تمام آیتیں سورہ آل عمران کی وہ ہیں کہ جنہیں اس کانٹیکس میں دیکھا گیا کہ نصارہ نجران آئے، پیغمبر اکرم سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جو وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ان کے سوالات ہیں، اور ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آیات قرآنی کی صورت میں نازل ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے آیات کی صورت میں ان کے سوالوں کے جوابات دیے۔ اچھا، اب ذہن میں رکھیے گا کہ پیغمبر اکرم کی سیرت میں ایک سال ہے جس کا نام ہے سنۃ الوفود، وفود کا سال، جس میں پیغمبر اکرم سے مختلف ڈیلیگیشنز نے آ کر ملاقات کی۔ اچھا، پیغمبر اکرم نے ان کو خط لکھے تھے، ایران والوں کو خط لکھا، روم والوں کو خط لکھا، نجران والوں کو خط لکھا۔ نجران والوں نے میٹنگ کی، ہوم ورک کیا، سوالات ترتیب دیے کہ بھئی یہ دعوت کیا ہے، یہ نبی کا پیغام ہے، اس رسول کے اس میسج کو ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں۔ ایک نمائندہ وفد انہوں نے وہاں سے روانہ کیا اور وہ آئے مدینہ منورہ۔ جو افراد مسجد نبوی کی زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بعض ستون وہ ہیں کہ جن کو ہائی لائٹ کیا گیا، ان کے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ اس ستون کی یہ اہمیت ہے، اس ستون کی یہ اہمیت ہے۔ انہی میں ایک ستون ہے جس کا نام ہے اسطوانۃ الوفود۔ اسطوانہ عربی میں ستون کو کہتے ہیں، ستون وفود یعنی وفود والا ستون۔ بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھاتے ہیں، خطبہ بھی دیتے ہیں، اسٹریٹجیز بھی بناتے ہیں، اور وہیں پر اور بہت سے کام کرتے ہیں۔ وفود اگر آ جائیں تو ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ تو اس جگہ پیغمبر اکرم وفود سے ملاقات کر رہے ہیں، یہ وفد بھی آ گیا، اور اب واقعاً عجیب انداز سے آئے ہیں عیسائی۔ جب عیسائی ہیں تو روحانیت کے دعوے دار ہیں کہ ہم زاہد ہیں، ہم تارک الدنیا ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے ہیں، ہمارا دنیا داری سے کیا تعلق۔ مگر جب آئے مدینہ منورہ کے اندر تو انہوں نے اپنا لباس دربار کے مطابق بنانے کی کوشش میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کے سامنے کہ جو نبی تو ہے، یعنی دعوی نبوت تو ہے اس کا، مگر ساتھ ہی ساتھ بادشاہ بھی ہے، تاجدار مدینہ ہے۔ تو جب ہم ان کے سامنے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنا لباس تبدیل کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے لباس کیسا کر لیا؟ اپنا جو زاہدانہ لباس تھا وہ اتار دیا اور ریشمی لباس پہنا، سونے کے انگوٹھیاں وہ ان کے ہاتھوں میں تھیں، ریشمی پٹکے، سر کے اوپر بہترین مرصع تاج انہوں نے رکھ لیا، اور کہا کہ اب اس طریقے سے جائیں گے تو دربار کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ وہ آئے مسجد نبوی کے اندر۔ اس وقت تک مسجد میں غیر مسلم کے داخلے کا حکم خدا نازل نہیں ہوا تھا۔ وہ آ گئے مسجد کے اندر، بھائی مسلمانوں کے نبی سے ہمیں ملاقات کرنی ہے۔ گئے، کون ہے؟ کہ یہ ہیں۔ اب جب پہنچے پیغمبر اکرم کے سامنے تو پیغمبر اکرم نے منہ پھیر لیا۔ یہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، انہیں توقع نہیں تھی۔ جو ان کی انٹیلیجنس رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا نبی بہت با اخلاق، انتہائی بامروت، لوگوں سے انتہائی مروت کے ساتھ، نفاست کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔ جب وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو منہ پھیر لیا، تو پہلا امپریشن ذہن میں یہ آیا کہ شاید انہوں نے دیکھا نہیں۔ وہ پھر کر دوسری طرف سے آئے پیغمبر اکرم کی توجہات جذب کرنے کے لیے، پیغمبر اکرم نے پھر منہ پھیر لیا۔ یہ لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ ان کا اخلاق ایسا اور ان کا اخلاق ویسا، اور یہ تو ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں۔ باہر آئے، اور جب باہر آئے تو ایک صاحب نظر آئے۔ وہ کسی سے تو پوچھیں، ایک صاحب نظر آئے، نام نہیں لے رہا، اسی سے آپ سمجھ جائیے۔ ایک صاحب نظر آئے،
اور ان سے پوچھا کہ بھائی ہم آپ کے رسول کے پاس مہمان بن کر آئے ہیں، یہ دیکھیے بن بلائے نہیں ہیں، ہمیں تو دعوت دی گئی تھی۔ کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور ہم نے تو آپ کے رسول کے اخلاق کی بڑی تعریف سنی تھی۔ کہا کہ ہاں بات یہ بھی صحیح ہے، اخلاق تو ان کا ایسا ہے اور اخلاق تو ان کا ویسا ہے۔ کہ مگر ہمارے ساتھ تو یہ ہوا، منہ پھیر لیا، دوسری مرتبہ کوشش کی پھر منہ پھیر لیا۔ کہا اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس کے بارے میں تو میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ دوسرے صاحب نظر آئے، ان کے پاس گئے، ان کا بھی نام نہیں لے رہا، اسی سے آپ اندازہ کر لیجیے۔ اور پھر گئے ان کے پاس اور کہا کہ جناب یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، ہم بن بلائے نہیں ہیں۔ اسی ردیف اور قافیے میں انہوں نے اپنا مدعا ان کے سامنے پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو اخلاق تو ان کا بہت اعلیٰ ہے، مگر اب یہ تمہارے ساتھ کیوں ہوا یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کہا پھر بتائیے کس کے پاس جائیں جو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اب دور سے نظر آئے مولا کائنات، اور اب یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا، یہ بچپن سے رسول کے ساتھ ہیں، یہ رسالت کے مزاج کے آشنا ہیں، آشنائے مزاج رسالت ہیں۔ ان سے جا کر پوچھئے، یہ شاید آپ کی کچھ مدد کر سکیں۔ تو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہی مدد کر سکتے ہیں، یہی مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ آئے مشکل کشا کے پاس اور آ کر انہوں نے کہا وہی والی باتیں کہ ہم نے تو بہت اخلاق کی تعریف سنی تھی۔ کہا کوئی شک ہی نہیں ہے، کہ مگر ہمارے ساتھ تو یہ ہوا۔ اب امیر المومنین نے سر سے لے کر پیر تک نظر ڈالی اور کہنے لگے اسی حلیے میں گئے تھے، اسی حلیے میں گئے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں جی 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 اسی حلیے میں گئے تھے، یعنی ہم نے کوئی دربار کے آداب کی خلاف ورزی تھوڑی کی ہے، اسی انداز سے گئے تھے۔ اب مولا کائنات کہتے ہیں کہ ارے یہ کیا سوانگ تم نے رچایا ہے، تم تو زاہد ہونے کے دعوے دار ہو، تارک الدنیا ہونے کے دعوے دار ہو۔ علامہ سید علی نقی صاحب اس پر تبصرہ فرماتے ہیں کہ اگر قیصر و کسریٰ کے نمائندے ہوتے تو پیغمبر اکرم اسی اسٹائل میں ان کو ایکسیپٹ کر لیتے، مگر ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر اکرم اس طریقے کو پسند کریں گے، لہٰذا انہوں نے اپنا روٹین کا انداز تبدیل کیا تھا۔ پیغمبر اکرم نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا۔ مولا کائنات نے رہنمائی کر دی اور کہا کہ جاؤ اپنا جو روٹین کا لباس ہے وہ پہنو، زیب تن کرو، اور پھر جاؤ پیغمبر اکرم کے پاس اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اپنا روٹین کا زاہدانہ لباس پہنا اور مسجد نبوی کے اندر آئے۔ کہاں تو وہ انداز تھا کہ پیغمبر اکرم نے رخ پھیر لیا تھا، اور اب جب یہ اندر آئے ہیں تو پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں۔ کیا آؤ، گفتگو کرنے کے لیے آئے ہو، بات کرنے کے لیے آئے ہو، آؤ میں تم سے بات کروں گا، اور بٹھا لیا، پہلو میں بٹھا لیا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو پہلو میں بٹھایا ہے یہ اخلاق کا مظاہرہ ہے یا ایمان متعدی ہو کر ان تک چلا گیا؟ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلو میں بٹھانا کسی کے مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ پیغمبر اکرم کے اخلاق کی دلیل ہے، ورنہ بیٹھے تو ہیں یہ بھی پہلو میں اور کافر کے کافر ہی رہے۔ تو اب پیغمبر اکرم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور اب وہ آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی۔ ان کی طرف سے سوال، آپ نے ہمیں دعوت دی، ہم تو ویسے ہی اللہ کو مانتے ہیں، ٹرینٹی ڈسکس ہو رہا ہے، تثلیث کا عقیدہ ڈسکس ہو رہا ہے، ان دا نیم آف دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی گھوسٹ، باپ کے نام سے، بیٹے کے نام سے، روح القدس کے نام سے، تین بھی ہیں، ایک بھی ہیں، توحید کے قائل بھی ہیں، اور خدا کا بیٹا بھی مان رہے ہیں، جو اسلام کے نزدیک ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں دیکھنا شروع کریں، توحید پر آپ کو گفتگو ملے گی تاکہ شرک کی نفی ہو جائے، توحید کی آپ کو آیتیں ملیں گی تاکہ شرک کی نفی ہو جائے۔ اور اگلا جملہ عرض کروں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی منزلت اس کا ذکر ملے گا، مریم سلام اللہ علیہا کا جو مرتبہ ہے اس کا ذکر ملے گا۔ یہ کیوں؟ توحید کی آیتیں اس لیے تاکہ شرک کی نفی ہو جائے، اور ان ہستیوں کی عظمت کا اظہار اس لیے تاکہ وہابیت کی نفی ہو جائے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ جو پروردگار کے مقرب بندے ہیں، پروردگار عالم کے چنیدہ بندے ہیں، پروردگار عالم ان کی توہین برداشت کر لے گا، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ خدا کے رسول تھے، اولو العزم رسول تھے، ان کو یہ معجزات دیے گئے، پروردگار عالم نے کماری مریم سے ان کی تخلیق اور ان کی ولادت کا اہتمام کیا، معجزانہ انداز سے ان کی ولادت ہوئی، انہیں کلمہ خدا کہا گیا۔ یہ انداز
آپ کو نظر آئے گا. اسی میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی آپ کو ملے گا. یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا، مطہر بنایا اور عالمین کی عورتوں میں ممتاز کیا. یعنی یقین جانیے برادران عزیز، یہ فرشتوں کی جو گفتگو ہے نا جناب مریم کے ساتھ، اس نے بہت سے مسائل حل کر دیے. اس نے بہت سے مسائل حل کر دیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ. بھائی بی بی کے کتنے نام ہیں؟ جناب سیدہ کے بہت سے نام ہیں. فاطمہ بی بی کا نام ہے، سیدہ بی بی کا نام ہے، زکیہ شہزادی کا نام ہے، راضیہ، مرضیہ، طاہرہ، بتول، عذرا، کتنے نام ہیں. کوثر جناب سیدہ کا نام ہے. لیلۃ القدر ایک مصداق جناب خاتون جنت. اتنے نام شہزادی کونین کے ہیں، سیدہ کے ہیں. انہی ناموں میں ایک نام ہے محدثہ. محدثہ، محدثہ کا مطلب کیا ہے؟ محدثہ کا مطلب وہ ہے کہ جس سے فرشتوں نے گفتگو کی. محدثہ کا مطلب ہے جس سے ملائکہ نے، فرشتوں نے گفتگو کی. اچھا، اس پر اعتراض کیا گیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ کی یہ فضیلت ہو کہ وہ فرشتوں سے گفتگو کر رہی ہیں. ہم نے کہا پہلے اپنے آپ کو کریکٹ کریں، پہلے اپنے آپ کو درست کریں. کیا مطلب؟ آپ نے نہیں کہا کہ جناب سیدہ محدثہ ہیں. بالکل کہا. کہ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ فرشتوں کے ساتھ جن کی گفتگو ہوئی، یہاں تک بالکل ٹھیک ہے. کیا اسی کے لحاظ سے تو ہم نے کہا؟ اعتراض یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ کی یہ فضیلت ہو کہ وہ ملائکہ سے گفتگو کریں. ہم نے کہا اسی پر اپنے آپ کو کریکٹ کریں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ زہرا کی فضیلت ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے گفتگو کی. ہم نے قطعاً نہیں کہا، ہم نے قطعاً نہیں کہا، خدا کی قسم نہیں کہا کہ یہ سیدہ کی فضیلت ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے گفتگو کی. ہمارا مجمع نظر تو یہ ہے کہ یہ ملائکہ کی فضیلت ہے کہ وہ جناب سیدہ سے گفتگو کر رہے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. کہ یہ مسئلہ پھر حل کیسے ہوا؟ کہ حل تو ہو گیا جب پروردگار عالم مریم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مریم سے فرشتوں نے گفتگو کی. تو اگر مریم سے فرشتے گفتگو کر سکتے ہیں تو فخر مریم سے بھی یقیناً گفتگو کر سکتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں تثلیث کے عقیدے پر تنقید، شرک پر تنقید، توحید کی وضاحت، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ، جناب مریم کی منزلت، یہ سب سمجھایا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں سننے کے باوجود جو نصارہ نجران ہیں وہ اس سوال پر اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ رسول مانتے ہیں، کلمہ خدا مانتے ہیں، سب ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ حق نہیں، بیٹا تو نہیں مانتے. بیٹا ماننے سے تو معذور ہے. بیٹا اگر مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کی خدائی میں اس کو شریک مانتے ہیں. بیٹا، اولاد، یہ تو باپ کے وجود کا ایکسٹینشن ہوتا ہے. اگر بیٹا مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے بھائی انسان کی اولاد انسان، تو اگر خدا کی اولاد ہے پھر وہ خدا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. باپ بیٹا ہونا یہ خدا کی صفت نہیں، خدا کی شان کے خلاف ہے. مالک وہ سب کا ہے، معبود وہ سب کا ہے، لیکن اگر کہو کہ باپ ہونا شان پروردگار کے خلاف ہے، بیٹا ہونا یہ شان پروردگار کے خلاف ہے. کہ اگر ایسا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کے باپ کا نام بتائیے. عجیب سوال ہے، عجیب سوال ہے جو نصارہ نجران نے کیا کہ پھر ان کے باپ کا نام بتائیے. کہ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے. کہ بغیر باپ کے تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا. یہ ہے ان کا آرگومنٹ کہ بغیر باپ کے تو کوئی پیدا نہیں ہوتا. اب ذرا آیہ مباہلہ سے 2 آیت پہلے دیکھیے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے حبیب ان سے کہیے اِنَّا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. تم آدم کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کہا مانتے ہیں. آدم کا کوئی باپ تھا؟ کہا نہیں. آدم کی کوئی ماں تھی؟ نہیں.
کہ وہ خدا جو آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے تنہا ماں سے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ آپ انصافاً دیکھیں تو بڑا کنونسنگ آرگومنٹ ہے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا۔ وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات درست ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر آیہ مباہلہ نازل ہوئی۔ اب تک کیا نازل ہو رہا تھا؟ آیتیں ہی نازل ہو رہی تھی۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے حبیب علم تو آ چکا، اب تو یہ خواہ خواہ کی بحث ہے، سمجھنے کے لیے تو بحث نہیں ہو رہی، اب تو یہ خواہ خواہ کی بحث ہے، بحثہ بحثی ہے، زدم زدہ ہے، یہ کوئی لاجیکل ڈسکشن تو اب نہیں ہو رہا، اب تو خواہ خواہ کی ضد ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے حبیب قضیہ عیسیٰ میں علم آنے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے تو اب ہم مزید آیتیں نازل نہیں کریں گے۔ اب کیا کریں گے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا، ان سے کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جس کو ہم اپنا نفس سمجھتے ہیں اس کو ہم لے آتے ہیں، جس کو تم اپنا نفس اپنی جان سمجھتے ہو تم لے آؤ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ دیکھیے برادران عزیز، بہت توجہ کیجیے گا، مجھے ایک بات بتائیے، اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے تو وہ ذرا غور کرے کہ اب تک کیا نازل ہو رہا تھا، آیہ مباہلہ تک کیا نازل ہوا؟ قرآن ہی تو نازل ہوا، اور اب پروردگار نے کہا کہ اے حبیب مزید قرآن نازل نہیں کریں گے اس باب میں، اب قرآن نہیں لائیں گے، تو اب آپ کیا لے کر جائیے؟ کہ ان کو لے کر جائیے۔ تو خدا نے سمجھا دیا کہ جہاں قرآن کافی نہیں ہوتا وہاں ان کو لایا جاتا ہے۔ جہاں قرآن کافی نہیں ہوتا وہاں پر ان کو لایا جاتا ہے۔ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ حکم کیا ہے؟ پیغمبر اکرم تو حکم خدا پر عمل کریں گے نا۔ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم کیا کریں؟ ہم اپنے بیٹوں کو آواز دیں، ندا دیں، بلائیں، ہم اپنی عورتوں کو آواز دیں، ندا دیں، بلائیں، لفظوں پر غور کیجئے گا، ہم اپنے نفسوں کو آواز دیں، ندا دیں، بلائیں، تو بلانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر اکرم کیسے بلائیں گے؟ یہ تو طے ہے نا کہ ابناءنا کا مصداق ہے حسن اور حسین، نساءنا کا مصداق ہے جناب سیدہ، انفسنا کا مصداق ہے امیر المومنین۔ یہ یاد رکھیے گا، کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس بارے میں اختلاف کرے۔ دیکھیے سعودی عرب سے جو ترجمہ اور تشریح شائع ہوتا ہے نا، اور ہر سال حاجیوں کو دیا جاتا ہے، اس کو ذرا جا کر چیک کیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے بھی مانا، ہر آیت کا انکار کیا کہ مولا کی فضیلت میں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مباہلے والی آیت ہے اس کی تشریح تو صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اور ابن تیمیہ نے صحیح مسلم ہی کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا اس میں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ صحیح مسلم میں نام موجود ہے۔ اب ابن تیمیہ نے مان لیا تو محمد ابن عبد الوہاب نے مان لیا، محمد ابن عبد الوہاب نے مان لیا تو وہاں سے شائع ہونے والے تشریحی نوٹ کے اندر بھی نام لکھنا پڑا، نام لکھنا پڑا۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ برادران عزیز صحیح مسلم میں آ گیا، مفتی نصیر الاجتہادی ان کا بڑا پیارا تبصرہ ہے کہ بھائی اب تو صحیح مسلم میں آ گیا، اگر صحیح مسلم کی بھی بات قبول نہیں کرو گے تو سب کچھ رہو گے، صحیح مسلم نہیں رہو گے۔ جو صحیح مسلم کی بات بھی نہ مانے تو پھر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صحیح مسلم نہیں ہو سکتا۔ تو اب صحیح مسلم کے اندر بھی آ گیا، انہوں نے بھی مان لیا، انہوں نے نوٹ میں لکھ دیا۔ میں ایک جملہ کہنے کی جسارت کروں، یہاں پر اختلاف کرنے کی ہمت کیوں نہیں ہوئی؟ معاملہ تھا جھوٹوں پر لعنت کرنے کا، کسی اور کے آنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب علی اللہ مقامہ یاد آئے، وہ بھی آپ جانتے ہیں نقطہ رسی ان پر ختم تھی، لفظوں کو جس طرح سے استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر تو ہوا یہ کہ پیغمبر اکرم جب چلے ہیں نا ابنا انا نساء انا انفسنا، تو بعض افراد آئے تخیل خطیب کا
کا بعض افراد آئے کہ اللہ کے رسول کچھ گنجائش ہے کہ ہم بھی آ جائیں؟ کہا آیت نہیں پڑھی، لفظ عربی کا ہے مگر اردو میں استعمال، کہا کہ آیت نہیں پڑھی؟ کہا حضور ہم تو آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ کیا قرآن نے کہہ تو دیا جن کو لے جانا تھا لے جا رہا ہوں، اب نہ آنا۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ قضیہ ہے کہ جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے تو اب پیغمبر اکرم کو حکم دیا جا رہا ہے آواز دو، ندا دو، بلاؤ۔ ابنا آنا کون ہے؟ حسن اور حسین۔ نساء آنا کون ہے؟ جناب سیدہ۔ انفسنا کون ہے؟ مولا کائنات۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جب حکم ہے کہ ان کو بلائیے تو پیغمبر کیسے بلائیں گے؟ عربی میں حرف ندا ہے یا کہہ کر مخاطب کیا جائے بلانے کے لیے۔ تو جب خدا نے کہا ندعو ابناءنا، اے حبیب اپنے بیٹوں کو آواز دیجئے، تو پیغمبر کہیں گے نا یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین کہیں گے۔ اور جب خدا یہ کہہ رہا ہے اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور لے جانا ہے جناب سیدہ کو، تو پیغمبر اکرم کہیں گے نا یا فاطمہ۔ اور پھر آخری کہ انفسنا، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، ہم اپنی جان کو بلائیں، ہیں علی کے سوا کوئی اور نہیں، تو پیغمبر کہیں گے نا یا علی یا علی یا علی، اے علی آؤ میرے پاس، اے علی آؤ میرے پاس، اے علی آؤ میرے پاس۔ یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی مشکل اور کوئی پرابلم آ جائے تو مدد کے لیے انہی کو پکارا جائے گا۔ ہم پکارتے ہیں اپنی مشکل آسان کرنے کے لیے، نبی پکارتے ہیں دین کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب پیغمبر اکرم لے کر تو چلے۔ زمخشری صاحب کشاف، برادران اہل سنت، محترم برادران اہل سنت کے بہت معروف مفسر ہیں، یعنی امام فخر الدین رازی کے لیول کے۔ ان کی تفسیر کبیر بہت مشہور ہے، زمخشری کی تفسیر کشاف بہت مشہور ہے، اتنی مشہور کہ علامہ اقبال نے کہا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یعنی دو نمائندہ، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ جب نمائندہ دو تفسیروں کا ذکر کرنا ہوا تو ڈاکٹر اقبال نے زمخشری کی کشاف کا ذکر کیا، فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کا ذکر کیا۔ اتنی اہم تفسیر ہے زمخشری کی کشاف، اور اس کے اندر آپ کو یہ جملے ملیں گے کہ پیغمبر اکرم لے کر چلے، اور کس شان سے لے کر چلے۔ پیغمبر اکرم جا رہے ہیں، گود میں حسین ہے، انگلی تھامے ہوئے حسن ہے، پیچھے جناب سیدان اور پیچھے امیر المومنین ہے۔ کمال ہے، یعنی قرآن نے ترتیب کیا بتائی تھی؟ ابنا انا، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، سب سے پہلے حسن اور حسین، پھر اس کے بعد نساء انا، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں جناب سیدہ، اور پھر اس کے بعد انفسنا، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں امیر المومنین۔ ترتیب بھی وہی رکھی پیغمبر اکرم نے جو پروردگار عالم نے بیان فرمائی تھی۔ اسی کو بعض خطبہ نے کہا کہ ذرا دیکھیے عظمت جناب سیدہ کہ درمیان میں اس شان سے رکھا کہ ایک طرف نبوت پہرا دے رہی ہے، دوسری طرف سے ولایت پہرا ہے۔ ایک طرف سے نبوت کا پہرا ہے، دوسری طرف سے ولایت امیر المومنین کا پہرا ہے۔ اور اب چلے، اور جب پہنچے ہیں میدان میں تو وہ مباہلے سے دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے کہا تفسیر کشاف کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا اور بددعا کی، اگر انہوں نے بددعا کی تو یاد رکھنا کوئی عیسائی روئے زمین پر نہیں بچے گا۔ یہ شخصیات وہ ہیں کہ اگر انہوں نے پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگی تو پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا۔ کمال ہے، کمال ہے۔ اگر انہوں نے پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگی تو پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا۔ دیکھیں برادران عزیز، لعنت سے بچ گئے، مباہلے سے دستبردار ہو گئے، لعنت سے بچ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ، انہوں نے اتنا خوبصورت اس کا تجزیہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مباہلہ ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ سامنے سے کون آتا ہے۔
جب مباہلہ سے دستبردار ہو گئے تو پتہ نہیں چل سکا۔ دیکھیے یہاں سے تو جو گئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، ابنا انا حسن اور حسین، نساء انا خاتون جنت، انفسنا مولا کائنات۔ تو ابنا انا کا پتہ چل گیا، نساء انا کا پتہ چل گیا، انفسنا کا پتہ چل گیا، لیکن ابنا اکم کون تھے، نساء اکم کون تھی، انفسکم کون تھے، یہ تو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ میدان مباہلہ میں گئے تو وہ دستبردار ہو گئے، انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کر رہے۔ عجیب ہے، جب دستبردار ہو گئے تو پتہ نہیں چل سکا، معاملہ راز میں رہ گیا کہ ابنا اکم کون، نساء اکم کون، انفسکم کون۔ علامہ رشید ترابی فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج یہ معاملہ راز میں رہ گیا تو راز میں رہنے دو، مگر معیار تو ہمیں سمجھ میں آ گیا نا۔ معیار کیا تھا؟ اگر سامنے آ جاتے تو کیا بنتے؟ تو بنتے ملعون، تو ان کی گردنوں میں لعنت کا طوق ہوتا۔ تو یہ تو ہٹ گئے، سامنے نہیں آئے تو معاملہ راز میں رہ گیا، مگر معیار ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو ان کے مقابلے پر آئے وہ ملعون ہوتا ہے۔ اب اگر معیار یہ ہے کہ جو ان کے مقابلے پر آئے وہ ملعون ہوتا ہے تو تاریخ میں دیکھ لو، جو حسن اور حسین کے مقابلے پر آئے وہ بھی ملعون، جو علی کے مقابلے پر آئے وہ بھی ملعون، اور جو سیدہ کے مقابلے پر آئے وہ بھی ملعون۔ اور یہیں سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ لعنت گالی نہیں ہوتی، لعنت گالی نہیں ہوتی، لعنت ہے بد دعا، رحمت خدا سے دوری کی بد دعا۔ جس طرح سے رحمت خدا کی دعا درود ہے، صلوات، کہ اللہ رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ بد دعا یعنی رحمت خدا کا دور ہونا، جس کے نتیجے میں پھر عذاب نازل ہوتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ ہے معیار۔ اب یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جب دین پر وقت آتا ہے تو ابنا انا نساء انا انفسنا لے کر چلا جاتا ہے، یعنی عجیب ہے۔ یہ معیار اگر واضح ہوا تو پھر اس کے بعد حسین کی اسٹریٹجی سمجھ میں آ گئی۔ تو سب کہہ رہے تھے کہ آپ بیویوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ سوال کرنے والے مباہلہ کو بھولے ہوئے تھے۔ حسین نے فیصلہ کیا کہ میں ثانیہ زہرا کو لے جاؤں گا تاکہ نساء انا کا مصداق روشن ہو جائے، میں عباس کو لے جاؤں گا تاکہ انفسنا کا مصداق روشن ہو جائے، میں سید سجاد کو اور باقر کو لے کر جاؤں گا تاکہ ابنا انا کا مصداق روشن ہو جائے۔ اور مسلم بن عقیل انہی کے سفیر تو ہیں، وہ بھی اپنے ساتھ ابنا انا کو لے کر چلے۔ آج ظاہر ہے کہ طفلان مسلم کے حوالے سے تبرکات کو برآمد ہونا ہے۔ میں کچھ تذکرہ امام کے سفیر کا بھی کرنا چاہوں گا اور سفیر حسین کے ان بچوں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ 4 بیٹے ہیں، 2 کربلا میں شہید ہو گئے، 2 کوفہ میں شہید ہو گئے۔ بیٹیاں ہیں، وہ بھی سفر میں ساتھ ساتھ۔ عجیب الفاظ ہیں روایات کے کہ جناب عقیل مولا کائنات کے بھائی ہیں اور جناب مسلم مولا کائنات کے داماد ہیں، یعنی حسین کے فرسٹ کزن بھی ہیں اور حسین کے بہنوئی بھی ہیں۔ جناب رقیہ جناب مسلم کی زوجیت میں ہیں اور یہ اولاد ہے۔ ذرا دیکھیے پیغمبر اکرم کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے جناب عقیل کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم عقیل کو دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں، تو سوال کیا اللہ کے رسول عقیل کو دیکھ کر رونے کی وجہ؟ کہا کہ عقیل کو دیکھ کر اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں عقیل کو دیکھتا ہوں تو عقیل کا وہ لال یاد آتا ہے جو میرے لال پر اپنی زندگی قربان کر رہا ہے۔ اللہ اجرکم اللہ۔ عقیل کا لال مسلم میرے لال حسین پر اپنی جان قربان کرے گا۔ عزیزان آپ جانتے ہیں غریب الوطنی بہت بڑی مصیبت ہے، اور مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں تنہا، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، کوفہ بے وفا ہو چکا، مسلم بن عقیل تنہا ہو چکے، دارالامارہ پر ابن زیاد کا قبضہ ہے اور مسلم کا نہ کوئی جاننے والا ہے نہ کوئی پہچاننے والا ہے،
اور ایسے میں جناب مسلم بن عقیل ایک مومنہ کے گھر کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اس مومنہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک اجنبی مسافر میرے گھر پر بیٹھا ہوا ہے، دروازے پر چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اے شخص، شہر کے حالات بہت نامناسب ہیں، جا اپنے گھر کو چلا جا۔ میں ایک شریف عورت ہوں، پسند نہیں کرتی کہ کوئی اجنبی اس طرح سے میرے گھر کے پاس بیٹھے۔ جناب مسلم بن عقیل نے حسرت کے ساتھ کہا، اے مومنہ، گھر تو یقیناً میں چلا جاؤں، مگر ایک بات بتا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ عجیب حسرت و یاس کا جملہ ہے، عجیب بے کسی کا جملہ ہے جو جناب مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا۔ وہ مومنہ توآ وہ سوال کرتی ہے، من انتا، آپ ہیں کون؟ اور اب جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں، میں حسین کا سفیر مسلم بن عقیل۔ وہ مومنہ جب سنتی ہے امام حسین کا نام، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں، آقا زادے، میرا گھر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، یہ غریب خانہ آپ کے لیے، اندر تشریف لائیے، میرے مہمان بنیے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم بن عقیل گھر میں تشریف تو لے گئے، مگر یہ رات، پوری رات مسلم بن عقیل نے عبادت میں بسر کی، پوری رات عبادت میں بسر کی۔ تسبیح ہو، تمجید ہو، تحلیل پروردگار، اللہ اکبر کی صدائیں، الحمدللہ کی صدائیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ حسین ابن علی نے بھی آخری رات عبادت میں بسر کی تھی۔ یہ آخری رات کاملاً عبادت میں بسر کرنے کی تمہید بھی مسلم بن عقیل نے فراہم کی، پوری رات عبادت پروردگار میں گزار دی۔ یہاں تک کہ جب صبح نمودار ہوئی، فریضہ دوگانہ سے مسلم بن عقیل فارغ ہوئے اور اب محسوس کر چکے ہیں کہ مجھے گھیر لیا گیا ہے، فوجیں آ چکی ہیں۔ اسی مومنہ کے نااہل بیٹے نے دربار میں جا کر اطلاع کر دی، اور اب محمد ابن اشعث سپاہیوں کو لے کر جناب توآ کے گھر کو گھیر چکا ہے، اور جناب مسلم بن عقیل تلوار کھینچ کر باہر جانا چاہتے ہیں۔ مگر جیسے ہی باہر جا رہے تھے، توآ نے کہا، شہزادے، اگر آپ گھر میں رہ کر اپنا دفاع کریں گے تو بہتر دفاع کر پائیں گے۔ کیا عجیب جملہ ہے جو جناب مسلم نے کہا۔ مسلم کہتے ہیں، مومنہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں گھر میں رہ کر اپنا دفاع بہتر طور پر کر سکوں، مگر یہ تو طے ہے نا کہ یہ فوجیں بے حیا تیرے گھر میں داخل ہوگی، تیری حرمت پامال ہوگی، تیرے حجاب کے خلاف ہوگا، تیری پردہ دری ہوگی۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ میری وجہ سے کسی مومنے کے پردے میں کسی قسم کا خلل آئے۔ میں آپ سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر کہوں، اے عقیل کے غیرت دار مسلم، ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھیے، آج ایک عام مومنہ کے پردے کا آپ کو اتنا خیال ہے، مگر دیکھیے شام غریبہ میں وہ خیمے جل گئے، چادریں لوٹ لی گئی ہیں۔ محمد ابن اشعث نے گرفتار کرنے کی کوشش کی، عقیل کا شیر لڑ رہا ہے اور محمد ابن اشعث بار بار فوج منگوا رہا ہے۔ ابن زیاد نے پیغام بھجوایا کہ ایک انسان کو گرفتار کرنے کے لیے آخر کس قدر فوج کی ضرورت ہے۔ ابن اشعث نے کہا، ہم نے کسی بنی بقال کو گرفتار کرنے کی نہیں ٹھانی ہے، یہ ہاشمی شیر ہے، یہ ہاشمی شہزادہ ہے، اگر ساری فوجیں مل کر بھی اسے گرفتار کر لیں تو غنیمت جاننا۔ مگر کیا گیا، گڑھے میں گرایا گیا، مسلم زخمی ہو چکے تھے، گرفتار کیا گیا، ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، پشت کے پیچھے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، گرفتار کر کے لایا گیا۔ اور جب آئے ہیں دربار میں، پورے دربار کو دیکھا، ابن زیاد کو بھی دیکھا، سب کو دیکھا، اور کہا، السلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلام۔ کسی نے کہا، اے مسلم، ابن زیاد امیر ہے، امیر کو سلام کر۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں، مالی امیر سوى الحسین۔ کون ابن زیاد اور کیسا ابن زیاد، کون سا امیر اور کہاں کا امیر؟ اگر مسلم بن عقیل کا کوئی امیر ہے تو وہ زہرا کا لال حسین ہے۔ میں حسین کے سوا کسی کو اپنا امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابن زیاد سے تفصیلی گفتگو ہوئی اور پھر اس کے بعد ابن زیاد نے قتل کا حکم دے دیا۔ بکر ابن حمران وہ مسلم بن عقیل کو لے کر چلا، بام پر، چھت پر، دارالامارہ کی چھت پر مسلم بن عقیل پہنچے ہیں، اور وہاں پر مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی اور پھینک دی۔ بہت توجہ کیجئے گا عزیزان، بکر بن حمران نے اپنی تلوار پھینک دی
اور دوڑتا ہوا گیا ابن زیاد کے پاس. ہاتھ کانپ رہے ہیں, پیروں میں راشا ہے. ابن زیاد نے سوال کیا, مسلم کو قتل کیا؟ بکر بن حمران کہتا ہے, نہیں امیر, میں قتل نہیں کر پایا. کیا وجہ ہے؟ کہ جب میں نے تلوار اٹھائی تو اللہ کے رسول نظر آئے. میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, وہ کہہ رہے تھے, ارے میرے بچے نے کیا تقصیر کی ہے کہ اسے بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے؟ ابن زیاد نے کہا, جا تیرا وہم ہے, جا تیرا وہم ہے, اللہ کے رسول نہیں ہے, تیرا وہم ہے. وہ واپس آیا اور اتنی دیر میں جناب مسلم بن عقیل چھت کی دیوار کے قریب ہو چکے تھے, نیچے لوگ نظر آ رہے تھے اور وہ عید کی تیاری کر رہے تھے. اپنے کاندھوں پر اپنے بچوں کو بٹھایا ہوا تھا, تماشا دیکھ رہے تھے کہ ابھی مسلم کا سر کاٹ کر زمین پر پھینکا جائے گا. ایسے میں مسلم بن عقیل نے کوفہ والوں کو مخاطب کر کے کہا, اے کوفہ والوں, جو تم نے کیا اس کا کیا شکوہ کرنا, مگر اے کوفہ والوں, اگر ہو سکے تو میری وصیت یاد رکھنا, کچھ دنوں کے بعد میرے 2 بچے یہاں پر لائے جائیں گے. اجرکم اللہ, کچھ دنوں کے بعد میرے 2 بچے یہاں پر لائے جائیں گے. اے کوفے والوں, ان بچوں کو یہ مت بتانا تمہارا باپ یہاں پر قتل کیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, برداشت نہیں کر پائیں گے, تحمل نہیں کر پائیں گے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں, اے مسلم بن عقیل, ان بچوں کو بتانا تو بتانا ہے. ارے حارث کی تلوار چل رہی تھی, بچے فریاد کر رہے تھے, ارے ہمیں بازار میں لے کر بیچ ڈال, ارے ہمارے ساتھ کوئی اور سلوک کر, مگر تلوار چلتی چلی گئی. بڑا کہہ رہا تھا, چھوٹے کو میرے سامنے قتل نہ کرو. چھوٹا کہہ رہا تھا, میرے بڑے بھائی کو میرے سامنے ذبح مت کرو, مگر حارث کی تلوار چلی. بڑا بھی ذبح ہوا, چھوٹا بھی ذبح ہوا, زلفوں سے سروں کو کھینچتے ہوئے الگ کیا, اور جسم ان بچوں کے